وہ شعر کہ یہ شور اور شرابے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے فتنے سے کچھ نہیں ہوگا، مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، میرا ہی ملک ہے سروے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اگر سلام کا کھل کر جواب آ جاتا، ابھی سے بزم میں ایک انقلاب آ جاتا۔ کھل کر جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کے چہرے پہ ایک تازہ اور دل آویز مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ جلسوں کی عام روش سے ذرا ہٹ کر جدید انداز فکر کا عظیم الشان یادگار تاریخ ساز اجلاس منعقد کیا اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے محترم ڈاکٹر فصیح احمد صاحب نے۔ ان کے دست و بازو کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کے فکر کو سلام کرنا چاہیے، ان کے جذبات کو خراج پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کی اہم شخصیات کو بلا کر یہاں آپ کو فیضیابی کا، شرفیابی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ، مرکز عقیدت، توصیف ملت، گل گلزار رضویت علامہ شاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو۔ جو بریلی شریف سے آتا ہے یہی کہتا ہے کہ سند غلامی کی لے اور قادری بن جا، طفیل خواجہ اجمیر جنتی بن جا، حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے، رضا کا تھام لے دامن بریلوی بن جا۔ آواز آپ کی بلند ہو اور ذرا سا خود کو سنبھالیے، اتنی زیادہ سردی نہیں ہے کہ چہرہ چھپائے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اس طرف ہیں، بہت پیچھے ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ضرورتاً۔ میں اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لائیں۔ آج قاضی مہاراشٹر خلیفہ تاج الشریعہ حضور اشرف الفقہ علامہ شاہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ قادری بمبئی کی آمد ہو رہی ہے ممبر شریف پر۔ اتنے زبردست عالم، اہل سنت کے ایک زبردست نمائندہ، مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ، سفیر اسلام علامہ شاہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، جو اکابر اور مشائخ کی یادگار ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کھڑے ہو کر ایسے باوقار جلیل الشان عالم فقیہ کا استقبال کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مرید حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ جو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ نہیں جانے نہیں دوں گا حضرت، کہاں کوئی جا رہا؟ لوگ باہر سے آئیں گے انشاءاللہ، وہ لوگ آ رہے ہیں، ہاں سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ انتظار تھا کہ کب آئیں گے خلیفہ تاج الشریعہ۔ خلیفہ تاج الشریعہ کا جلوہ صدرنگ یہاں آباد ہے سنیوں کے مقدس دیار میں جلسہ، اسی لیے تو ہے رنگ و بہار میں جلسہ۔ جہاں پہ تاج الشریعہ، جہاں پہ خلیفہ تاج الشریعہ اتنے ہوں، ملے گا ایسا بہت کم بہار میں جلسہ۔ حضرت وزن تو متاثر نہیں ہوا ہے نا؟ ہے سنیوں کے مقدس دیار میں جلسہ۔ جی حضور، سبحان اللہ۔ جو لوگ موبائل کے کیمرے استعمال کر رہے ہیں ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، نگاہوں کے کیمرے استعمال کریں۔ اسی ممبر شریف سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اور حضور تاج الشریعہ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، تو علماء، اکابر اور مشائخ کی آمد کے بعد ذرا ہوش و خرد سے کام لینا چاہیے آپ کو۔ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر فصیح صاحب نے حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ رضوی مصباحی اور ان کی پوری ٹیم نے یونائیٹڈ فیڈریشن آف خیر الہدیٰ ہرپوروا تنظیم کے زیر اہتمام جو جلسہ منعقد کیا ہے، یہ اپنی نوعیت کا منفرد جلسہ ہے۔ یہ مروجہ اجلاس کی روش سے ذرا ہٹ کر ہے، خود کو سنبھالیے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں بے وزن شعر کبھی نہیں پڑھتا، پھر سے وہ شعر پڑھتا ہوں، ہے سنیوں کے مقدس دیار میں جلسہ، اسی لیے تو ہے رنگ و نکھار میں جلسہ۔ جہاں خلیفہ تاج الشریعہ اتنے ہوں، ملے گا ایسا بہت کم بہار میں جلسہ۔ اہل فن، اہل دانش تائید فرمائیں، قافیوں کا، لفظوں کا احترام۔
کریں تاکہ یہ جذبہ نسل و نو میں منتقل ہو اور فروغ ادب، فروغ زبان، فروغ نعت کی راہیں کشادہ ہو سکے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور پروگرام بہت زیادہ دیر نہیں، بس اب اختتامی مرحلے میں داخل ہوگا۔ ایک چانس اور ہے، جو لوگ اجمیر شریف جانے کا عزم رکھتے ہیں، حوصلہ، ذرا آپ وہاں سے ٹکٹ تو کٹا لیں، یہاں پہ لا کے رکھیں، دیکھیں کس کے نام کی فائل کھل جاتی ہے اور غریب نواز کی بارگاہ سے کس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا موقع اور ہے، تھوڑا سا وقت اور ہے۔ ایک غریب نواز کے حوالے سے، روضہ شریف کے حوالے سے، اجمیر شریف کے حوالے سے میں نے 4 مصرے لکھے تھے، ابھی لکھے، چند ایام قبل لکھے کہ یہ شور اور شرابے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے فتنے سے کچھ نہیں ہوگا، مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، میرا ہی ملک ہے، سروے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہے واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز صاحب، جو عالم علوم اسلامیات، اور میں فنافر رضویات کہتا ہوں انہیں، ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد صاحب قبلہ مد ظلہ العلی والنورانی کو استاذ گرامی، تاجدار اقلیم فکر و نظر، انتخاب حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان، خلیفہ حضور شیر بہار، درجنوں کتابوں کے مصنف، مدبر، ادیب، قلمکار، مضمون نگار، اہل سنت کے بلکہ تحریک رضا شناسی کے ذمہ دار نمائندہ، مظفرپور کی بہت ہی قیمتی اور مستحکم آواز، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب قبلہ مصباحی مظفرپوری، محقق رضویات، استاذ الاساتذہ، ماہر زبان و ادب، عالم اصول سخنوری، چراغ بزم فکر و آگہی، علامہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری۔ میں حضرت کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں، حقیقت چھپا نہیں سکتا، کوئی بھی چیز غلط میں دکھا نہیں سکتا، ہے رضویاتی ادب کے یہ ایک اسکالر، میں اس سے آگے تعارف کرا نہیں سکتا۔ اہل فن کے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ آ جائے۔ مفتی راحت صاحب قبلہ کا خطاب ہوا تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نظم اشرفیہ مبارک پور تک پہنچا دیا، نور کے طالب کو کوہ نور تک پہنچا دیا، مفتی راحت نے نیا ترتیب دے کر ضابطہ جامعہ فیض الرضا کو دور تک پہنچا دیا۔ حضور فقیہ اسلام کے زبردست نمائندہ اور جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری کے شیخ الحدیث کی یہاں پہ رونق افروزی ہے، اتنے سارے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تیار کتنے ہیں؟ مجھے صرف ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کے بتا دیجیے، آپ کتنے تیار ہیں؟ توانائی کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو دل سے آواز نکالنی ہے۔ کتنا اچھا کلام پڑھا ہے محترم اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری کے بیٹے نے، بتا دیا ہے آج کی نسل کو، آج کل کے ثناخان کو کہ شگفتہ لفظ کو بارود کر رہے ہو کیوں؟ شگفتہ لفظ کو بارود کر رہے ہو کیوں؟ وسیع فکر کو محدود کر رہے ہو کیوں؟ نبی کی نعت سنانا اگر عبادت ہے تو محفلوں میں اچھل کود کر رہے ہو کیوں؟ یہ بتایا حکم ہوا تھا علامہ قمر الزمان صاحب کی طرف سے، وہ شعر پھر سے پڑھنا ہے، ذرا پھر سے یا رسول اللہ کہہ کے بتائیے تب پڑھوں گا۔ شعر ہائی فائی ہے، ذرا اسی انداز میں لیجئے، اٹھائیے میں ذرا میری طرح بولیے۔ اتنا عظیم الشان اجلاس، بڑے بزرگوں کا ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، وہ آ گئے یہی کافی ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ نہ جوش و جذبہ، نہ کوئی ہمت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہ کہہ سکتا ہوں نہ جذبہ ہو، نہ کوئی جوش ہو ہی نہیں سکتا، پیا ہو جام اور بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا۔ لگے جب محفلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ، کوئی سنی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے، تائید کیجئے، اٹھائیے، نوجوان ہاتھ اٹھائیں اور بولے یا رسول اللہ۔ اس آواز کو دگنی کیجئے، اور ذرا سے ایک بار وہ شعر کہ یہ شور اور شرابے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے فتنے سے کچھ نہیں ہوگا، مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، میرا ہی ملک ہے، سروے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا ہی ملک ہے، سروے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی سلطان رضا جو شستہ
زبان و ادب کے پیکر ہیں، پورے ملک ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے ان کے تعارف کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، وہ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوگا۔ بہت سسٹم سے چل رہا ہے، تھوڑی بہت یعنی کمی تو ہوتی ہے، بدنظمی پھیلتی ہے، پھر انشاءاللہ یعنی وہ حسن پھیل جاتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فصیح صاحب سے، آپ آئیں، پوری ٹیم کے ساتھ آئیں، چونکہ قاضی شریعت آ چکے ہیں، شمع بزم علم و حکمت آ چکے ہیں، خلیفہ تاج الشریعہ اور مرید حضور مفتی اعظم ہند۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، میں نے اپنے عہد طفلی میں دیکھا ہے، پوکھریرا شریف وغیرہ میں، جب حضور مفتی اعظم ہند کا صرف ایک مرتبہ نام لے لیا جاتا تھا، اس گونج سے پوری محفل کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی تو سبحان اللہ رضویاتی ادب کے ناشر و ناصر کے زیر سایہ رہ کر فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے راہیں ہموار کرتے رہتے ہیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ استاد الشورا، ناقد فکر و فن، حضرت پروفیسر ڈاکٹر فرحت صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کا اسٹیٹس ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا شعری معیار ہے، اسے پیش نظر رکھیں۔ ایک نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر، چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، نعرہ تکبیر۔ اچھا، جو لوگ پیچھے ہیں اگر چند قدموں کی زحمت وہ قبول فرما لیتے، میرے لیے نہیں، آپ اپنی نسلوں میں عشق اعلیٰ حضرت منتقل کرنے کی نیت سے، چونکہ یہ لوگ ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، میں دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو سعی بلیغ کی ہے، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اور یونائٹڈ فیڈریشن آف خیر الہدا کے پلیٹ فارم سے جو کام کیا ہے وہ تاریخی ہے۔ علماء کی طرف سے آپ کو خیرات، پوری جماعت کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، گونج کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگائیے، میرے دست و بازو کو مضبوط کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔